بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آپ کا ہوسٹ آپ کا میزبان میر احمد علی آمد کرتا ہے. آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک بہت سینئر آرٹسٹ ہیں. ان کا کام نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کی دنیا میں بڑا مشہور ہے اور ان کا نام ہے اکرم اسپال. آئیے ان سے ملتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت بہت شکریہ آپ نے 57 ماس میڈیا کو ٹائم دیا جی اور ہم آپ کا انٹرویو کر سکیں. سر پہلے تو میں آپ کی جو نئی پینٹنگ ہے اس کی مبارکباد دوں گا سر کہ وہ فیس بک پہ اور دوسری جگہوں پہ دیکھنے کا موقع ملا. بہت ہی زبردست پینٹنگ ہے سر. شکریہ. اور جیسے کہ ہمارے ویورز بھی دیکھ سکیں گے یہاں پہ کہ وہ کس طرح کی پینٹنگ ہے. کچھ اپنا بچپن کے بارے میں بتائیں سر کہ بچپن کیسا گزرا آپ کا اور کہاں آپ کی ولادت ہوئی. میں سیالکوٹ میں 1947 میں پیدا ہوا. ماشاء اللہ. ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی کی. اچھا. اور میٹرک تک میں اسلامیہ اسکول میں تھا. اچھا. اس کے بعد کالج میں اسلامیہ کالج میں گیا. وہاں مجھے ایک بڑا اچھی بات مجھے یہ لگی کہ فیض احمد فیض ہمارے لیکچرار ہوتے تھے تو ان کی آواز ان کو قریب سے میں نے دیکھا. مجھے بہت اچھا لگا. اچھا. کہ یہ اتنی عظیم ہستی جو کہ سیالکوٹ کی ہے. تو اچھا میٹرک تک تو ڈرائنگ تھی. اس کے بعد پھر ڈرائنگ ختم ہو گئی کالج میں. تو میرے لیے بڑا صدمے والی بات تھی. اچھا. تو میرے دل میں ہر وقت میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں ڈرائنگ کرنی ہے. گھر والے کہتے تھے کہ نہیں یہاں تم پہلے بی اے کر لو ایم اے کر لو. اچھا. میرا دل نہیں لگ رہا تھا. اچھا گھر سے اجازت تھی آپ کو پینٹنگ کرنے کی؟ نہیں گھر والوں کو قطعی طور پہ کچھ نہیں پتہ تھا کہ پینٹنگ کیا ہوتی ہے اس کے فیچر کیا ہے. اچھا اچھا. تو یہ تو میرے دل و دماغ میں تھا کہ میں ڈرائنگ کروں بس. صحیح. کیونکہ پیدائشی طور پہ میں آرٹسٹ ہی تھا. میں نیچرل چیزوں کو بہت انجوائے کرتا تھا. پارک وغیرہ میں جانا میرا ایک مشغلہ تھا. ڈیلی بلا ناگہ میں جاتا تھا پارک میں. وہاں کی خوبصورتی دیکھتا تو بہت متاثر ہوتا تھا. تو اس دوران پہ میں نے کوشش کی کہ کوئی آرٹ کالج ملے. تو میں نے اپنے کزن کو بولا. اس نے پھر سرچ کر کے بتایا کہ لاہور میں ایک ہے این سی اے. ماشاء اللہ. تو میں نے وہاں اپلائی کر دیا. اچھا یہ کس سن کی بات ہے؟ 67 کی. 67 میں آپ وہاں پہ آ گئے؟ ہاں وہاں میں نے ایڈمیشن لے لیا. اچھا. تو تقریباً 1 سال گزرا تھا تو ہماری فیملی پھر کراچی شفٹ ہو گئی. اچھا. تو میرے لیے پھر وہاں ٹکنا مشکل ہو گیا کیونکہ ینگ تھا. میرا دل نہیں لگتا تھا. اچھا یہ اکرم اسپال تو یہ جو اسپال نام ہے یہ کیسے؟ یہ ہماری کاسٹ ہے باپ دادا کی. اچھا اچھا ماشاء اللہ. نام شروع سے چلا رہا ہے. اچھا. بلکہ اسی نام سے میرے دادا جو ہے نا بزنس کرتے تھے لیدر کا. لیدر جیکٹس اور لیدر گلوز وغیرہ. یہ بیفور پارٹیشن؟ نہیں پارٹیشن کے بعد. اچھا پارٹیشن جب میں بہت چھوٹا تھا. اچھا اچھا. تو اس وقت میرے دادا بہت یعنی بزنس مین تھے اور بہت ٹیکنیکل آدمی تھے. اچھا اچھا. بہت کامیاب رہے اپنی کوالٹی کی وجہ سے. اچھا ماشاء اللہ. دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتے تھے وہ. اچھا. ہمارے جیکٹوں کے جو بٹن تھے نا وہ ہمارے نام کے انگلینڈ سے بن کے آتے تھے. اوہ اس زمانے میں. بتائیے. تو وہاں سے مطلب یہ کہ آپ کی فیملی کو یہ نام ملا؟ ہاں. پھر بیچ میں میرے کزن اور جتنے بھائی تھے انہوں نے یہ نام استعمال نہیں کیا. اچھا. کیونکہ جب میں اس لائن میں آیا تو اس میں 2 آرٹسٹ اور بھی تھے اکرم کے نام سے. اچھا اچھا. تو اس لیے پھر میں نے اسپال نام لگانا چاہتے نا ضروری سمجھا. اچھا اچھا. ایک اکرم دوست تھا اور ایک اکرم بلوچ تھے. اچھا. تو این سی اے سے آپ کراچی کب آئے اور کیوں آئے؟ این سی اے سے پھر میری چونکہ فیملی یہاں شفٹ ہو گئی تھی کراچی میں. اس لیے میں نے سوچا کہ میں کراچی میں کوئی آرٹ کالج چنوں. اچھا اچھا. تو وہاں پھر پتہ چلا کہ سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کرافٹ یہ بھی ہے یہاں پہ ہے. تو وہاں میں نے ایڈمیشن لیا. اچھا. انٹرویو دیا. سبیہ قریشی انہوں نے میرا انٹرویو لیا اور اسی وقت انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا. او گڈ. اس طرح 4 سال کا کورس میں نے یہیں سے کیا. اچھا ماشاء اللہ. آپ کے ساتھ کون کون تھے؟ کوئی نام بتا سکتے ہیں کوئی یادگار؟ میرے ساتھ عمران میر تھے. شجی کاظمی تھے. شجی کاظمی. اعجاز اور رضا الکریم تھے. اچھا. جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں. رضا الکریم. اور مرزا حسین بیگ تھے وہ بھی میرے ساتھ تھے. اچھا اچھا. تو بہت اچھا بہت دور تھا. آرٹ کونسل اس وقت ڈسپلن بہت تھا. اچھا. آپ کے ٹیچروں میں کون کون تھے؟
میرے پرنسپل تھے علی امام، علی امام، کیا بات اور ہے رشید احمد ارشد جو ہے وہ وائس پرنسپل تھے، اچھا اور صبیہ قریشی بھی ٹیچر تھی ڈرائنگ کی، اور بہت اچھی آرٹسٹ تھی. اچھا 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 تو بہت اچھا وقت گزرا اور بہت دل لگا کے کام کیا، کیونکہ ہمارا بیچ جو ہے نا اس وقت تقریباً بھرپور آرٹسٹ تھے سارے. اچھا کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے اس زمانے میں آپ کے بیچ میں؟ میری کلاس میں تقریباً 8 اسٹوڈنٹ تھے. 8 اسٹوڈنٹ تھے. ہاں، اور باقی ٹوٹل انسٹیٹیوٹ میں ابب 200 اوہ اچھا، اتنا تقریباً اتنے کافی تھے. اسٹرینتھ تھی. جی، تو کون کون سی فیکلٹیز تھیں آپ کے اس میں دور میں؟ فائن آرٹس تھا، گرافکس تھا؟ فائن آرٹ، کمرشل آرٹ اور اچھا. اسکلپچر، یہ 3 سبجیکٹ تھے. 3 سبجیکٹ تھے. تو میں نے کمرشل آرٹ میں کیا تھا، اچھا کمرشل میں کیا تھا. کیونکہ میں نے فیوچر کے لیے سوچا کہ ایڈورٹائزنگ اس وقت عروج پہ تھی، عروج پہ تھی. تو کیوں نہ میں کمرشل آرٹ میں کروں. تو صحیح. اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ جاب کے انسٹیٹیوٹ جب میرا فائنل ہوا نا، تو اس کے فوراً بعد مجھے لنٹاس میں جاب ملی. لنٹاس میں جاب مل گئی. جی، اس کے کون ہونر کیا تھے، کیا نام تھا؟ رؤف رؤف صاحب. رؤف صاحب تھے ہمارے آنر آر لنٹاس کے. لنٹاس کے. اور اس بہت کے بڑی بعد کمپنی تھی. ہاں 4 سال میں نے وہاں کام کیا. اچھا. اس کے بعد پھر ایڈ کام سے مجھے آفر آ گئی، پھر میں نے وہاں جوائن کیا. اچھا وہاں بھی 5-6 سال میں نے کام کیا. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ 2 پارٹنر تھے، بہت نائس بہت آدمی تھے دونوں. دونوں. اخلاق کے بہت اچھے تھے، نام بھی ان کا اخلاق تھا. اچھا. ہاں، بلکہ میں ایک بہت دلچسپ ان کی بات یہ تھی کہ ایک دفعہ مجھ سے غلطی ہو گئی سائز لگانے میں. اچھا. تو وہ بنٹنگ تھی، وہ تقریباً 30,000 وہ پرنٹ ہو گئی. اوہ. کلائنٹ نے وہ ریجیکٹ کر دی. تو مجھے اسٹوڈیو مینیجر نے بتایا کہ تمہاری نوکری جو ہے نا تیل ہو گئی، ارے باپ رے. خطرے میں پڑ گئی ہے. میں نے کہا دیکھی جائے گی، کچھ نہیں ہوا. خیر اخلاق صاحب آئے تو انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. تو میں نے پھر اخلاقاً خود ہی بولا کہ اس طرح تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی ہے جو آپ کو یہ نقصان اٹھانا پڑا. تو کہنے کہ تم نے جان بوجھ کے کیا تھا. میں نے کہا نہیں جان بوجھ کے تو کون کہنے تھے، بس ہو گیا تھا، ختم ہو گیا، بھول جاؤ. بڑی بات تھی سر. تو یہ ان کی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. اور دوسری دفعہ ایک انہوں نے مجھے اسائنمنٹ دی، کہنے کہ یہ آج کر کے جانی ہے. تو وہ اسائنمنٹ اتنی کام تھا اس کے اندر کہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کمپلیٹ ہوگی. میں نے رات کو 9 بجے تک کام کیا، اس کے بعد میں چھوڑ کے چلا گیا. صبح آیا تو پتہ چلا کہ وہ اخلاق صاحب پھر رات بھر بیٹھ کے اس کو کمپلیٹ کر رہے تھے. زبردست. تو اس وقت پھر مجھے شرمندگی پڑی. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آپ، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، نہیں تو میں رات پوری بیٹھ کے کرتا. تو مجھے اس دور میں تو اکرم بھائی کہ بہت سارے لوگ پوری رات کام کرتے تھے. ہاں یعنی کئی دن جانا گھر تو ناممکن بات ہوتی تھی. بالکل. ایک عجیب دور تھا سر وہ آپ کا. بالکل. اچھا پھر آر لنٹاس سے پھر آپ کہاں پہ؟ تو پھر ایڈ کام میں یہی ایڈ جب کام. انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ آپ نے آ کے کام کیا. کہہ رہے نہیں، بلکہ میں شرمندگی سے بچ گیا جو مجھے کلائنٹ سے اٹھانی پڑتی. اچھا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. جب میں نے جاب چھوڑنا چاہی تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا میرا ریزلٹ. صحیح. میں نے بہت کوشش کی لیکن نہیں، کیونکہ ان دنوں مجھے ڈان سے میرا دوست عمران میر وہ آفر دے رہا تھا. اچھا وہ وہاں پہ کیا تھے اس زمانے میں؟ عمران میر صاحب. عمران میر ڈپارٹمنٹ ہیڈ تھے. اوہ. تو مجھے ایز اے السٹریٹر انہوں نے رکھا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو بڑی مشکل سے، حالانکہ انہوں نے میری تنخواہ ڈبل سے بھی زیادہ کر دی ایڈ کام والوں نے. ارے واہ. کہ اگر تمہیں پیسے کی، میں نے کہا نہیں، پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا آپ کا جو اخلاق ہے. لیکن کیونکہ میرا دوست ہے تو کہنے لگے ہم نے بھی تھے آپ کے وہ. ہاں، لیکن کہنے لگے ہم نے بھی تو آپ سے دوستی کی تھی. صحیح. میں نے کہا نہیں، ہم آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. صحیح بات ہے. تو پھر ڈان میں آپ نے کام کری؟ ڈان میں تقریباً 5-4 سال میں نے کام کیا. ہیرلڈ وغیرہ میں. اچھا. اس دوران پھر محمود جو گورنر تھے پنجاب سندھ کے، اچھا وہ آ گئے جب وہ باہر تھے. اچھا. تو انہوں نے آ کے جب دیکھا تو کہنے لگے یہ تو کتنی فضول کرتی ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کیوں کھولا ہوا ہے. انہوں نے آ کے وہ بند کروا دیا. ارے. تو حمید ہارون نے چونکہ جاب کا وعدہ کیا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے کریٹو کے نام سے الگ اسٹوڈیو کھول لیا. اوہ اچھا اچھا اچھا. تو وہاں پھر ہم نے تو ان کو امپورٹنس نہیں پتہ تھی اس ایڈورٹائزنگ کی؟ نہیں،
بتائیے صاحب، وہ اس کو جو ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیکار ہاں ڈپارٹمنٹ ہے. یہ بیکار ڈپارٹمنٹ ہے، یہ خواہ اتنا فضول خرچی کر رہے تو. اچھا اچھا. اس کے بعد پھر آپ وہاں سے نکل کے پھر آپ نے ہیرالڈ سے نکلے. ہاں ہیرٹ سے نکلے تو کریٹو میں گیا. ہوں. تو عمران نے کچھ ان سے کمپرومائز نہیں ہو سکا تو اس نے جاب چھوڑ دی. اچھا وہ اپنا سرکٹ کے نام سے کھول لیا. اچھا. وہاں پھر اس نے مجھے کھینچا، ہاں. اب تم وہاں آ جاؤ، وہاں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. صحیح بات. نہیں بات تو نہیں ہے لیکن یہ کس سن کی بات سرکٹ کھولنے کا جب عمران میر کا تھا؟ 87. 87 میں. 87 انہوں نے ڈیفینس کے اندر وہ ایک بنگلے میں جو ہاں بنگلے میں کی تھی. بہت بڑی بات تو ہے. وہاں پھر انہوں نے کیے، پھر مجھے انہوں نے زبردست وہاں سے اکھاڑا. صحیح بات ہے. اچھا کریٹو کام جو باہر آپ گئے اور آپ کے ساتھ کوئی ایسا تجربہ ہوا ہو، آپ ایک سنا رہے تھے فوٹوگرافی کے اوپر ایک آپ سے کچھ کہ فلم آپ کی جب پگھل گئی تھی، کیا تھا وہ ایک واقعہ وہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ تھا؟ وہ اصل میں جب میں ایٹکام میں تھا تو ہمارا ایک سیبا گائیگی کلائنٹ تھا. اچھا. ان کی فصلوں کی جو دوائیاں، جو کیڑے مار دوا اور ادویات بنتی ہیں ان کو بنتی تھی، تو اس کے لیے ہم شوٹ کے لیے جاتے تھے. اچھا. تو گندم کا جو کٹائی کا سیزن ہوتا تھا وہ جون جولائی میں ہوتا تھا. صحیح بات ہے. تو وہ انتہائی، آپ کو پتہ ہی ہے ملتان وغیرہ میں کتنی گرمی ہوتی تھی، اور پھر وہاں سایہ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. تو ہم شوٹ کر رہے تھے، اس وقت ٹیمپریچر تھا 45. تو میرے ساتھ اشتیاق کے جو مووی بنا رہے تھے اور میں اسٹل بنا رہا تھا. اچھا. تو اچانک جب میں نے کیمرے کو، کیونکہ اس وقت ڈیجیٹل کیمرے نہیں تھے بلکہ فلموں والے کیمرے تھے، تو وہ فلم چپک گئی تھی گرمی کی وجہ سے، اندر پگھل گئی وہ. ہاں تو مجھے فکر پڑ گئی کہ ابھی کیا ہوگا، میں کیسے کام کروں گا. اور خیر وہ کیمرے سے وہ فلم میں نے نکال کے دوبارہ لوڈ کی دوسری. اس دوران وہ جو مووی بنا رہے تھے وہ بیچارے بے ہوش ہو گئے. اتنی گرمی تھی، گرمی اتنی زیادہ تھی وہ برداشت نہیں کر سکے. بتائیے. پھر وہ ہمارے ساتھ جو وہاں مقامی لوگ تھے انہوں نے فوراً جا کے تولیہ گیلا کیا، ان کے اوپر دیا. تو فلم کے اوپر اثر نہیں پڑا؟ فلم پگھلی نہیں، انہوں نے وہ ڈھانکا ہوا تھا اس کو تولیے سے. اچھا. واقعی تو بڑا سخت کام تھا، زندگی کا یہ بہت بڑا کام. پھر ماشاء اللہ آپ نے ایڈورٹائزنگ کے بعد یہ کون سا دور آیا جب آپ نے پینٹنگ کا کیسا شوق پیدا ہو گیا؟ یہ واقعہ سنائیے. یہ وہی عمران میر نے مجھے اکسایا کہ تم پینٹنگ نہیں کرتے. میں نے کہا نہیں، میں پینٹنگ تو نہیں کرتا. کہنے لگا تم پینٹنگ کیا کرو، بہت اچھی کرو گے تم. تو اچھا وہاں آپ السٹریشن کرتے تھے، وہ دیکھتے رہتے؟ ہاں وہ السٹریشن دیکھتے تھے نا. تو کہہ رہے تمہارے ہاتھ میں بہت کنٹرول ہے تو تم کرو. تو میں نے کہا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا کیا میٹیریل استعمال ہوتا ہے اس میں. اچھا. کہنے اچھا میں چلو آؤ میرے ساتھ. اچھا. وہ پھر گئے کے وی سرکار، وہاں سے سارا سامان خریدا، پینٹ برش وغیرہ جو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ آئل پینٹ ہے. اچھا. ہاں. اور یہ ٹرپرٹائن اور یہ آئل لنسیڈ آئل ہے اس کو پینٹ کو پتلا کرنے کے لیے. تو اب یہ تمہاری مرضی، جس طرح بھی چاہو بناؤ. تو پھر میں نے ایک پینٹنگ بنائی. اچھا وہ ہمارے ویئرس کو دکھائیں؟ وہ ویئرس کو میں نے دکھائی، یہ میری پہلی پینٹنگ ہے. صحیح جی. تو اس کے بعد پھر وہ اس کو بہت پسند آئی. وہ پھر میں نے پینٹنگ وہاں لگا لی. یہ جو آپ نے سائیکل ہے اور بال اور یہ سب؟ ہاں یہ ساری چیزیں. تو ان دنوں ہم ہیرڈ میں تھے. اچھا. جب وہ پینٹنگ میں نے بنائی تھی. اچھا. تو وہاں میں نے لگا دی. اس دوران ارمل مقصود ہمارے کلیگ تھے. اچھا. وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیوں لگائی ہوئی ہے. اچھا. وہ سمجھا کہ پرنٹ ہے. تو عمران نے کہا کہ قریب جا کے دیکھو. جب قریب دیکھ کر ارے یہ تو پینٹنگ ہے. اچھا. وہ اس نے انور مقصود ہاں مطلب ہمارے پرنسپل بھی رہ چکے ہیں آرٹس کونسل کے. اچھا. ہمارے دور میں میرے بڑا، وہ بھی خود بڑے آرٹسٹ تھے. تو ہاں انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ کس نے بنائی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے. اچھا. میں سامنے تھا کام کر رہا. تو پھر آ کے مجھے گلے لگایا. بہت اچھی پینٹنگ ہے ماشاء اللہ، بڑی مبارکباد دی انہوں نے، حوصلہ افزائی کی. صحیح بات ہے. تو وہ دور آپ کا پینٹنگ کا شروع ہو چکا تھا؟ پھر میں نے پینٹنگ شروع کی. اچھا. تو اب جتنا بھی مجھے جاب کے بعد ٹائم ملتا تھا میں اس میں تھوڑا تھوڑا کرتا رہتا تھا. اچھا. اچھا. تو اس طرح میں نے فرسٹ ایگزیبیشن جو ہے 89 میں کی تھی. 89 میں انڈس گیلری میں، انڈس علی امام صاحب کے پاس؟ علی امام نے کی تھی. اچھا وہ سولو تھی یا؟ وہ سولو ایگزیبیشن تھی. واہ زبردست سر، بڑی بات ہے. اور اس وقت اچھا وہ تصویریں آپ شیئر کیجیے گا. ہاں
وہ اتنی مجھے اچھا کوریج ملا، علی امام خود بھی حیران ہو گئے کہ تمہیں کچھ جانتا بھی نہیں ہے تو اخبار والوں نے کس طرح تمہیں اتنا کوریج اچھا بہت زبردست آپ کو ملا اس کا، کیونکہ وہ ایک ریئلزم، اکرم بھائی ریئلزم ایک شکیل صدیقی تھی جو کر رہے تھے، ہاں شکیل صدیقی اور اس کے علاوہ کون کرتا تھا؟ پھر آپ تھے ایک، ہاں میں یہ کہہ لیں کہ میرا بھی رجحان اسی طرف تھا. ہاں مطلب دو ہی لوگ تھے اس زمانے میں جو ریئلزم کرتے تھے، بالکل تو ظاہر بات ہے وہ تو ایک بہت بڑی بات تھی. ریئلزم کرنا جو ہے وہ ایک تو جان لیوا کام ہوتا ہے، بالکل. اور کوئی ہر آدمی اس میں ہاتھ ڈالتا نہیں ہے. ہاں لیکن یہ کہ وہ ایک فطری ہوتا ہے. صحیح بات ہے. میرے کیونکہ مزاج میں یہی کام تھا تو اس لیے میں ایکٹر پہلے تو کر نہیں سکتا تھا. جی 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 تو کیونکہ السٹریشن کرتا تھا جی 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 اس لیے وہ پھر میں نے اس میں بڑے پیشنس چاہیے ہوتے ہیں. ہاں بہت پیشنس چاہیے ہوتے پیشنس سب بہت ہے میرے میں. ہیں. ہاں یہ صبر اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت کام کے زبردست کہ لیے، بیٹھ کر آدمی اس میں لگا رہے. اس طرح کے کام میں. تو علی امام صاحب کی پہلی آپ کی ایگزیبیشن ہاں تھی. اور اس سے پہلے میں نے مختلف گیلریوں میں سروے کیا، کسی نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ مجھے کچھ جانتا بھی نہیں تھا. اچھا 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 علی امام کیونکہ میرے پرنسپل بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری کروں گا. اچھا. انہوں نے پھر میری پینٹنگ دیکھے پہلے تو کہنے لگے ہاں بہت اچھی پینٹنگ ہے. پھر پرائسز وغیرہ انہوں نے دیکھی تو کہنے لگے یہ آرٹ کو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے. میں ڈر گیا، میں کہا شاید میں نے بہت زیادہ پرائسز لگا دی. اچھا. تو انہوں نے ہر پینٹنگ کی پرائز ڈبل کی تھی. ارے واہ بتائیے. اچھا اس زمانے میں گیلریز اکرم بھائی کتنی؟ ایک علی امام صاحب کی تھی، ایک بشیر مرزا کی تھی، بشیر آرٹیلری بی ایم تھی، ایک چوکنڈی تھی چوکنڈی تھی، اور بشیر مرزا کی تھی، اور کینوس گیلی تھی. کینوس اس زمانے میں آ گئی تھی. کینوس آرٹ گیلی تو ہاں بس ایک دو تھی دو گیلریاں تھیں. جی. صحیح. تو اس زمانے میں آرٹسٹوں کا کیا مطلب تھا؟ کافی مطلب صحیح وہ تھا. ہاں بہت کم تھے گنے چنے آرٹسٹ تھے، زیادہ تر وہی سینئر تھے جیسے احمد پرویز ہے، صادقین ہے، صادقین ہیں، اور کیا نام ہے یہ ہمارے جو ٹیچرس تھے انٹیریئر بی ایم جنہوں نے گیلری کھولی، بشیر مرزا. بشیر مرزا وہ بھی ہمارے ٹیچر تھے. پینٹنگ کا ماسٹر تھا. ہاں تو اس لیے اقبال مہدی. اقبال مہدی بھی تھے. اقبال مہدی بھی تھے. اچھا اقبال مہدی بھی ریئلزم کرتے تھے نا تھوڑا سا. پینٹنگ کے علاوہ ان کے آئل کلر میں نے دیکھے فگریٹو تھا ان کا. ہے نا فگریٹو تھا نا ان کا کام. وہ انہوں نے پورا کنٹینیو نہیں کیا میرے خیال سے. ہاں وہ پینٹنگ کے اوپر زیادہ چلے گئے. زیادہ تر وہ پینٹنگ پہ کرتے تھے. ہاں. اچھا بشیر مرزا جو ہے وہ ایبسٹریکٹ میں زیادہ رہے، لیکن ان کا نام جو ہے نا وہ ریئلسٹک سے ہی ہوا. اس کے بعد پھر وہ ایبسٹریکٹ پہ آئے تھے. صحیح. اسی طرح گلجی وہ بہترین آرٹسٹ تھے ریئلسٹک میں، صحیح. لیکن جب ان کا نام بن گیا تو پھر انہوں نے بھی اسٹروک پہ ہی کام کیا. صحیح صحیح. تو پھر آپ کو باقاعدہ آپ نے اس میں ایگزیبیشن کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ کب شروع ہوا؟ اس کے بعد پھر ٹوٹل آپ نے آپ کو اس میں لگایا. پھر دوسری میں نے ایگزیبیشن کی تھی کینوس میں. اچھا. سولو ایگزیبیشن. سولو ایگزیبیشن. اور اس سے پہلے کیلیگرافی پہ میں نے 97 میں انڈس گیلری میں کی تھی. اچھا. وہ بھی سولو تھی. سولو تھی. جی. کیلیگرافی تھی ساری. کیلیگرافی. آپ دکھائیے گا ہمارے اسٹوڈنٹ. ہاں. تو اس کے بعد پھر 2009 میں وی ایم آرٹ گیلری میں سولو کی تھی. اچھا. پھر آرٹ سٹی گیلری میں 2013 میں کی میں نے. اچھا ماشاء اللہ. پھر آرٹ سین میں کی. اچھا ماشاء اللہ. پھر آرٹ سٹی میں دوبارہ 2018 میں کی. اچھا. ایگزیبیشن سلیم کے پاس نہیں، آرٹ سٹی میں. آرٹ سٹی. جنید صاحب. اچھا جنید صاحب. صحیح صحیح صحیح. ان کے بعد پھر ایگزیبیشن آپ کو پھر ایوارڈ بھی ملے. ہاں یہ صادقہ نے ایوارڈ ملا مجھے جب وہاں کمپٹیشن ہوا تو اس میں تقریباً کیلیگرافی کا الگ کیٹیگری تھی اور ریئلسٹک الگ تھی. اچھا. تو مجھے ریئلسٹک میں فرسٹ ایوارڈ ملا. اس کا کوئی واقعہ بڑا شاندار ہے، وہ سنائیے ذرا کیا تھا وہ، کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کو اس میں نہیں، جب اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی تو مجھے بالکل نہیں پتا تھا، نہ ہی مجھے کوئی میرے تصور میں تھا. تو اچانک مہتاب جو آرٹسٹ ہیں انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ تمہیں ایوارڈ مل رہا ہے. اچھا. ایسے ہی اس نے چھوڑ دی ہے. اب وہ پہلے نیچے سے شروع ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے انعامات، پھر تھرڈ انعام، پھر سیکنڈ انعام.
تو میں نے کہا وہ ایسے ہی اسے چھوڑ دیا. پھر آخر میں جب انہوں نے فرسٹ ایوارڈ کے لیے اناؤنس کیا تو وہ میرا نام انہوں نے پکارا. اچھا ایک دم میرے ہاتھ پیر پھول گئے اور میں آخر میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے سیٹ سے اسٹیج تک تیرنا مشکل ہو گیا کیونکہ زندگی میں پہلا ایسا موقع تھا کہ مجھے کیش ایوارڈ بھی مل رہا تھا. اس سے پہلے مجھے کیش نہیں ملتا تھا. تو وہاں سے پھر آپ کی جستجو اور بڑی آپ. ہاں اس سے پہلے بھی میں فرسٹ ایوارڈ لے چکا ہوں دادا بھائی کا. اور وہ آرٹ کونسل میں ملا تھا. اچھا وہ بھی شیئر کیجیے گا تصویریں ہمارے ویورز سے. تو اس کے بعد پھر ایک اسلام آباد میں ہوا. اچھا یہ کس سن کی بات بتا رہے ہیں؟ یہ ہے سن 2018 میں. 2018 اس میں بھی مجھے فرسٹ ایوارڈ ملا. اچھا اور ایک لاہور میں ایوارڈ ملا تھا مختلف کیٹیگریز میں. یہ جو بھی آپ کی جو کچھ پینٹنگز ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ریئلسٹک ایک آپ کا ایک نیا اسٹائل آیا ہے جس میں سپر ریئلزم جسے کہہ سکتے ہیں ہم, کیونکہ وہ یہ جو پین وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ سب چیزیں, تو یہ جو بھی جیسے ہم ویوز بھی ہمارے دیکھ رہے ہوں گے, تو یہ ٹرینڈ ایک دم آپ کا چینج ہوا؟ نہیں ایک دم چینج نہیں ہوا, بلکہ میں سوچتا رہتا ہوں کہ اب کوئی نئی چیز ہونی چاہیے. اچھا یعنی میں کوئی ایک اپنی چھاپ نہیں بنانا چاہ رہا کہ صرف یہی چیزیں بناتا ہے. صحیح بات تو ہے. آرٹ میں تو کوئی بندش نہیں ہے, بہت وسیع ہے, بہت بڑی. صحیح بات ہے. لامحدود آرٹ. ویسے یہ کام آپ کا مجھے بہت پسند آیا. وہ تو خیر ہم دیکھتے رہے, ساری زندگی دیکھتے رہے, مطلب شروع سے وہ والا کام, مگر اب یہ جو اس میں ایک نئی جو چیز آپ نے پیش کی نا, یہ ہمارے ویورز کو بھی بہت مزہ آئے گا. جیسے مجھے جو فرسٹ ایوارڈ ملا تھا اس میں نے صرف کرسی خالی رکھی اور دیوار پہ اس کا شیڈو تھا جو بندہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں یہ بھی بڑا اچھا واقعہ آپ کا. تو وہ میں نے اس میں یہ چھو کیا تھا کہ آج کل کے بچوں کی حال بھی ہے کہ کتاب سامنے ہوتی ہے اور دماغ کہیں اور ہوتا ہے. ہاں ہمارے ویوز دیکھ رہے ہیں. تو یہ وہ پینٹنگ ہے. ارے واہ بہت زبردست. تو اسی طرح پھر مطلب یہ کہ شیڈو میں وہ نظر آ رہے ہیں ہاں اور کرسی سے غائب ہیں وہ. بالکل. تو اسی تھیم پہ میں نے ایک دو پینٹنگ اور بھی بنائی تھی. اچھا. اور ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ اسلام آباد میں ایک پینٹنگ میں نے دی ہوئی تھی گیلری 6 میں. اچھا ارجمن فیصل تھے. تو وہ اس کی پرائس تھی 1,35,000. تو ان دنوں کرونا کا بہت عروج تھا تو کام بالکل بند ہو چکا تھا. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر 1 لاکھ میں نکلتی ہے تو آپ نکال دیں. اچھا. تو کوئی 3-4 دن کے بعد پھر ان کا فون آیا کہ وہ پینٹنگ نکل گئی ہے. ماشاء اللہ. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہاں. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے دن پھر فون آیا کہ وہ کلائنٹ نے پینٹنگ واپس کر دی ہے. ارے میں نے کہا کیوں, کیا وجہ ہوئی؟ کہنے لگے وہ اصل میں وہ کہہ رہے کہ اکرم تو اتنی ڈسکاؤنٹ نہیں دیتا تو یہ مجھے فیک لگ رہی ہے پینٹنگ. ارے تو مجھے کوئی تصدیق چاہیے. اچھا. تو کوئی ایسا کوئی مجھے لیٹر بھیجو لکھ کے تاکہ اس کو یقین آ جائے. تو میں نے پھر وہ ایک مختصر سبق بنا کے نا ان کو بھیجا. پھر تب ان کو یقین آیا کہ یہاں اکرم کی پینٹنگ ہے. بتائیے. تو وہ میں آپ کو دے دوں گا. اچھا بالکل دیکھنے کے. اچھا یہ ماشاء اللہ آپ کا یہ جو کام, یہ جو اب نیا کام آ رہا ہے, اور کوئی نئی چیز آپ کرنے والے ہیں کوئی؟ بس میں ہر وقت میری جستجو یہی ہوتی ہے کہ اب نئی چیز کو بنائی جائے. صحیح. تو میں جب بھی کئی نئی جگہ جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں, اسٹڈی کرتا ہوں ماحول کی. صحیح. تو اس میں سے جو میرے کام کی چیز نکلتی ہے اس کو پھر میں ذہن نشین ہمارے ویور سے شیئر کیجیے گا. اور کچھ وہ جو اپنے جو مطلب آرٹس لائف کی جو تصویریں ہیں یا آرٹس کونسل کی تصویریں ہیں وہ بھی شیئر ہاں بالکل میں وہ بھی آپ کو وہ دے دوں گا. ویورز کو اندازہ ہو کہ کیا دور تھا اور اب کیسا وقت آ گیا ہے. جی اکرم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے 57 ماس میڈیا کو ٹائم دیا کہ ہم آپ کو انٹرویو کر سکیں. ویورز ایک نئے آرٹسٹ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.